سورہ البقرہ 245-46. اس میں اب ہم دیکھیں، ہم نماز کے طریقہ بھی میں نے بتا دیا، اوقات بھی بتا دیے، جری نماز بھی بتا دی، خاموش نماز بھی بتا دی، اور ہر کوئی اللہ کا صلاۃ کا طریقہ جانتا ہے اور تسبیح جانتا ہے اپنی اپنی. صحیح ہے. اب جو نمازیں میں آپ کو بتاؤں آیتیں جو کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے نماز قائم کر رہے ہیں، ایک منافق لوگ نماز قائم کر رہے ہیں. دونوں کا ذکر البقرہ 245-46. یہ ان لوگوں کا بیہیویئر جو جنون لوگ ہیں، ان کے طریقے نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صبر اور صلاۃ نماز سے تعاون چاہو، اور بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے اوپر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کی گمان رکھتے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور سورہ المعارج 70-23 آیت، الذین هم علی صلاتهم دائمون. اور وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم یعنی تسلسل میں رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا صلاۃ جو ہے جب آپ قائم کریں تو ایسے کرنی ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، صبر سے اور تعاون کر کے صلاۃ قائم کریں. بے شک وہ بڑی بات ہے. تعاون کے اندر مدد بھی ہوتی ہے، مدد بھی چاہیں، تعاون چاہیں، بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے لیے. جو نماز میں خشوع کریں گے، عاجزی سے نماز قائم کریں گے، اور کیسے عاجزی آئے گی؟ وہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کی گمان کرتے ہیں، اور وہ اسی کی طرف بے شک وہ اس طرف رجوع کیے جائیں گے، لوٹیں گے. اب آپ اندازے کریے، باڈی لینگویج دیکھیں آپ. یوں کیا آپ نے اللہ کی طرف قبلہ کیا، کعبے کی طرف، اور آپ نے سٹارٹ ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں آپ کیا سمجھیں گے؟ ہینڈز اپ، ہینڈز اپ. یہ کیا ہے؟ ہینڈز اپ. یعنی میں نے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر لیے، اسٹارٹ. سمجھنے بات کو؟ یہ باڈی لینگویج میں نے آپ سے کہا تھا. باڈی لینگویج اور نماز کا آپ دیکھیے، جیسے ہی کسی نے مجھے بندوق دکھائی میں نے ایسے کرنا ہے، تو میں اللہ کے سامنے کیسے کروں گا اپنے آپ کو؟ اسٹارٹ، ایسے، سرنڈر. یہ جو باڈی لینگویج ہے، پوری دنیا کا انسان اس کو سمجھتا ہے سرنڈر، کہ یہ آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، بالکل سرنڈر ہے. دیکھیں میں نے تو یوں آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اللہ کے سامنے. وہ کہہ رہا ہے ملاقات، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں. یعنی جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا میں کیسے کھڑا ہو رہا ہوں. تو اب میں نے یوں سے اسٹارٹ کیا، کسی نے ایسے اسٹارٹ کیا، اب دیکھیں آپ، میں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. اس کے بعد اس نے یہاں باندھے، ایک نے یہاں باندھے ہیں، اور ایک نے یہاں باندھے. یہی 2-3 جگہ ہے، اور کوئی پیچھے تو نہیں باندھ رہا. اب میں دیکھیں، میری ٹانگیں دیکھیں آپ، یہ سیدھے میرے کعبے کو فیس نظر آ رہی ٹانگیں. یہ دیکھیے، یہ میں کھڑا ہوں، اور ایک ایسے کھڑے میں. صاحب بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے ساتھ عاجزی سے کھڑے میں آپ. اور جب یہ پاؤں میرا ملا ادھر کسی سے، میں نے اس طرف کیا تو اسے اور بڑھا لیا. یہ میں بالکل پریکٹیکل بتا رہا ہوں، مساجد میں نے خود کیا ہے. میں نے ایسے کھڑا ہوا جا کے، تو اس نے میرے کو لا کے پاؤں ملایا ایسے. تو جب میں نے ہٹایا تو اس نے اور ادھر کر لیا. میں نے جتنا ادھر گیا اس میں اور ادھر ہو گیا. تو یہ آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں، اور آپ کو اگر نہیں پتا تو اپنے باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے کھڑے ہوتے ہو تم کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کیا اپنے باس کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم؟ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں گے آپ، یا تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے یا ایسے کر لیں گے، اور ٹانگیں یوں نہیں کر سکتا آدمی. بلیو کریں آپ، ہر آدمی کو پتا ہے باڈی لینگویج ایک ہی لینگویج ہے. انسان کا جسم خود بولتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اکڑ کے، یا میں آوزاری سے کھڑا ہوا ہوں. ہاتھ باندھنے کے طریقے میں بھی آوزاری ہے یا اس میں اکڑ ہے کیا؟ تو یہ باڈی لینگویج ہے. سمجھے، کھڑے ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے کھڑے ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ لکھا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. ملاقو مطلب ملاقات ہو رہی ہے رب کے سامنے. اللہ کلام میں پڑھوں گا تو میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ بے روپیے سے نماز نہ پڑھیں آپ. دھوکہ دے. بے روپیہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوے کی.
बहरूपा बना है, नमाज पढ़ रहा हूं मैं। असल में आपको बनना है जेन्युइन अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे आप। तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी खुद बता रही कि मैं अल्लाह के सामने अकड़ के खड़ा हूं बिल्कुल। और फिर यूं भी हो जाते हैं, एक थक गई टांग यूं हो रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या मजाक खेल समझ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप समझ जाएं कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, आप अपने बॉस के सामने ऐसे खड़ो के दिखाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं क्यों खड़ा हूं। तो बिल्कुल दोनों टांगे बैलेंस होनी चाहिए, सीधी काबे की तरफ होनी चाहिए, और आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए। और आप या तो नीचे देखें, और वहाँ मस्जिद में तो काबे को देखें, और इसके अलावा इधर इधर नहीं देख सकते ये क्या हो रहा है। ये सब इधर इधर आंखें नीचे, स्ट्रेट सीधे नीचे और सीधे। और अल्लाह को बिल्कुल आपने सबको डिल्यूट कर दिया, कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और अल्लाह ताला की आयत तिलावत कर रहे हो। अल्लाह से ये क्या कर रहे हैं आप हैं, नहीं क्या था लफ्ज़, वास्ता, अल्लाह के वास्ते खड़े हुए आप, ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह कह रहा है ये खाशीन के लिए बड़ी, वैसे तो बड़ी बात है ताउन करना और सब्र करना, सिवाय खाशीन के लोग जो आउजारी करते हैं, खाशीन लोग जो है वो लोग ये गुमान करते हैं कि हम अल्लाह से बोल रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह की बात सुन रहे हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज अभी ऐसी होनी चाहिए। तो आपने ये स्टार्ट किया, देखिए ऐसे, फिर आपने हाथ बांधा, अब रुकू करनी है आपने। रुकू क्या, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में हो कि मैं अल्लाह के लिए गर्दन कटा रहा हूँ अपनी। आप जब रुकू करें तो आपका पीठ ऐसे स्ट्रेट टांगे होंगी और पीठ बिल्कुल सीधा होगी, गर्दन यूं होगी, यूं देख नीचे रहोगे, लेकिन ये गर्दन यूं नहीं होगी, यूं होगी। सही है। अब सिजदा है, सिजदा या टांगे मिला रहे थे ना आप, ये अब सिजदे में गए, ये लीजिए, ये सिजदा हो रहा है, दूसरे मार रहे हैं, अरे मुंह पे लग रही है कोनी। ये है सिजदे का तरीका, आप कोनी अंदर करके उसके, ताकि दूसरे आदमी को भी, भाई आप अल्लाह से कुर्बत करने का, ये बता रहे हैं कि नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ये समझे, ये हाथ और जो सिजदा होना चाहिए आपकी कोनी अंदर होनी चाहिए, यूँ बाहर नहीं ना निकली हो। ये अगर आप समझते कि ये अल्लाह के सामने यूं करके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको, आप सबमिट नज़र आ रहा है, या आप अगर यूं करके करेंगे, खुद सोचिए आप, बॉडी लैंग्वेज खुद बता देती है। ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि आदमी को खुद बता रही है। ये स्टार्ट भी सबमिशन है, रुकू भी सबमिशन है, गर्दन कटा रहे हैं, और सिजदा भी सबमिशन है, बशर्ते कि उस पर आपके ये जो मैंने आपको बताई चीज़ें सही हों। तो ये वो लोग हैं, और सब्र करो, सलात नमाज से मदद चाहो, बेशक वो बड़ी बात है, सिवाय खुशू आजी करने वालों के लिए ऊपर, वो लोग अपने रब से मुलाकात का गुमान रखते हैं, और बेशक वो इसी तरह रुजू करने वाले हैं, वो लोग जो अपनी सलात नमाज पर दाइम तसलसल में रहते हैं। यानी कि जो लोग को ये एहसास है कि अल्लाह हमें से मुलाकात कर रहा है, हम आयत तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह हमारी बात सुन रहा है, तो उसके यकीन करें वो उतना ही कॉन्शियस होगा नमाज का। सूरह मरियम इन्हीं लोगों का और डिफाइंड है, जब से दुनिया से नमाज कायम है। और देखें कैसे, मरियम 1958, उलाइकल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन दुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन दुर्रियति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। वही तो हैं नबियों में से, ज़ुर्रियत आदम में से, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और उनमें से जिन्हें हमने नूह के साथ उठाया, और इब्राहीम और इसराइल की ज़ुर्रियत में से, और जिनमें से हमने हिदायत याफ्ता बनाया और हमने मुंतखब किया या चुन लिया। जब उन पर रहमान की आयत तिलावत की जाती है तो वो सिजदे में गिर जाते हैं रोते हुए। यानी अगर कोई आदमी को अल्लाह की आयत सुनने के बाद रोना आ जाए तो वो यकीन कर ऐसे जाएगा सिजदे में, ऐसे गिर पड़ेगा वो सिजदे में। तो ये शुरू से बता रहा है कि नबियों में से जिन वही तो हैं। अब उनकी पहचान बता रहा है जो गुमान रखते हैं शुरू से, यानी वो लोग गुमान करते हैं जो रब से मुलाकात करेंगे, उनकी बारे की उनकी नमाज़ ही है। वही तो हैं जो नबियों में से हैं, ज़ुर्रियत आदम में से हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उनमें से जिन्हें हमने नूह के साथ उठाया, और इब्राहीम और इसराइल की ज़ुर्रियत में से हैं, और जिनमें से हमने हिदायत याफ्ता बनाया, हमने मुंतखब कर लिया। अब ये पहचान है उन लोगों की, जब उन पर रहमान की आयत तिलावत की जाती हैं तो वो सिजदे में गिर जाते हैं रोते हुए। अब अंदाज़ा करें
امام تلاوت کرے یا آپ خود تلاوت کریں، کیا روتے ہوئے سجدے میں جب جائیں گے تو کونی آپ کو نظر آئے گی کہ میں باہر نکالوں یا اندر کروں، کہاں کروں؟ اگر آیت کے اندر آپ محو ہو جائیں تو اور رونا آ جائے آپ کو، تو سوچیے آپ کس طرح سجدے میں جائیں گے آپ، اور اس آیت پر محکم یقین کے ساتھ سجدہ جب کریں گے، اس بلیف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت دے رہا ہے کیونکہ منتخب کر رہا ہے، تو وہ رونے کے ساتھ جب آپ گریں گے تو سجدہ ہی وہی تو سجدہ چاہیے اللہ کو، جو قیام اور رکوع سجدے کا ذکر ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن لوگ ایسے آگے لکھے، اسی کی آیت ایک اور ہے سورہ الفرقان 25:73 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان سے ان کے رب کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہی ان کی اور پہچان کری، جب ان پر آیتیں تلاوت کی گئیں رب کی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گئے، اور وہ آیتیں جب تلاوت ہوئی تو اندھے گنگے بہروں کی طرح نہیں گر رہے نماز میں۔ اگر آپ اندھے گنگے بہروں کی طرح سجدے کر رہے ہیں تو آپ کو رونا کس بات کا آئے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے، اللہ سے کمیونیکیشن کیا ہے، رابطہ کدھر ہے، واسطہ کدھر ہے، تو کیوں آئے گا رونا؟ کس بات کا رونا آئے گا؟ آئے گا ہی نہیں، اندھے گنگے بہروں کی طرح گر رہے ہیں۔ تو جب بھی آیت تلاوت کی جائے، اس کی روح سمجھ رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ رہی، تو آپ کو فیلنگ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ سورہ مریم 59 میں 58 اور 59 میں بتاتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین آئے جنہوں نے صلاۃ نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس عنقریب وہ غلط میں ڈالے جائیں گے۔ جو آیتیں تلاوت رحمان کی کری گئیں وہ تو روتے ہوئے سجدے میں جا پڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، انعام کیا اور سب ہوا۔ مگر ایسے بھی آئے، اللہ کہہ رہا ہے بعد میں خلیفہ خلفن، جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ ضائع کیا کیا؟ اپنی خواہشات جو تھیں وہ ان کو ڈومینیٹ کر رہی تھیں، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اور القریب وہ غلط میں ڈالے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے، اگر آپ جس طرح دیکھیں، آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو آیات کے معنی پتہ ہونے چاہیے، پھر آیات کی انڈرسٹینڈنگ پتہ ہونی چاہیے، اس کی روح کیا ہے، اس روح پہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے، اور اس بلیف کے بعد آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اس عمل کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں پہلے اندھا تھا، میں غلطی پہ تھا، اور اب میں نے صحیح کر لیا، یہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، تو آپ رو گئے، تو سجدے میں گئے آپ، کہ پہلے میں اگر یہ اللہ نہ مجھ پہ واضح کرتا تو میں تو زندگی بھر غلط کرتا رہتا۔ اس احساس کے ملنے پر کہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھ پہ یہ آیت واضح ہو گئی، اس کو احساس کر کے تو رونا آئے گا آپ کو۔ اور کس بات کا رونا آئے گا؟ کہ بھئی یہ کھیل تماشے تھوڑی ہے، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب یہ آپ زندگی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہم آگ میں نہ جلیں ہمیشہ کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیت جو مجھے معلوم نہیں تھی، میری زندگی گزر گئی ایسے ہی سجدے کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، آیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قربت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ روح ہے اس کے۔ تو جو آیتیں کھل جائیں، جو واضح ہو جائیں، ان آیت کو یاد رکھیں، اور پھر اس کو سوچیں کہ میں پہلے اندھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھی یہ آیت، آج مجھ کو معلوم ہے، اور یہ میرا ایمان ہے، اور اس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے آگے۔ تو روتے ہوئے سجدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی مجھ پہ رحمت ہوئی تو میں سجدہ کر رہا ہوں روتے ہوئے۔ تو یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا کیا ہوا، کہ شاید امید ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ سورہ نساء 4 اس کی 142 143 آیت، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب صلاۃ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ اس کے درمیان متذبذب ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ اس طرف کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ منافقوں کی نماز بتا رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ منافقوں کی نماز جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بیسیکلی۔
اللہ تو جانتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی, اور یہاں ماتھے پہ نشان بھی ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں 5 ٹائم کی. وہ الگ بات ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. نماز مجھ پہ فرض کر دی گئی, مجھے نماز پڑھنی ہے. غلط کام کر رہا ہوں وہ الگ چیز ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہوں. عربی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, نہیں سمجھ کے پڑھ رہا, مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے معلوم ہے نہیں پڑھ رہا. نماز عربی میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھ رہا, یہ میں جانتا ہوں, لیکن وہ الگ چیز ہے. نماز تو پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہے تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو, بلکہ اللہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, اس دھوکے میں تم خود ہو. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالى, وہ کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو تو یاد وہ کم ہی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری, صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے. تو میری یاد قرآن کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کی اسپرٹ ہوگی, اس کی ایسنس, اس کی سمجھ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. منافق تو جانتے ہی نہیں اللہ کی آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ جاننا نہیں چاہتے. وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو لوگوں کو دکھانے نماز پڑھیں کہ دوسرے لوگ مجھے نمازی سمجھ لیں. اللہ کے لیے نماز نہیں ہو رہی ہے صاحب, لوگوں کو دکھانے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو ایسے کس کو دھوکہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تو دھوکہ آپ کو دے رہا ہے. ایمان والے تو جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں فکر ہی نہیں, آپ ہمیں نمازی سمجھیں نہ سمجھیں. دوسری لکھا ہے کہ درمیان نماز کے دوران جو ہے متذبذب, اس کے معنی نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے, نہ پوری طرح ایمان میں ہے نہ پوری طرح کفر میں, بیچ میں ڈول رہے, بیچ میں ادھر ادھر, اور دوران نماز میں ہو رہا ہے کام. کیوں, آپ ریلیکس ہو گئے تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے فوراً. آپ یقین کریں جب بھی آپ سکون کا ایک سانس لیں گے فوراً خیالات آ جائیں گے. تو نماز میں آپ باقاعدہ ایک سکون میں آ جاتے, اس بغیر وہ نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہے امام, آپ سکون میں آئے اور خیالات آ گئے, اور خیالات میں چلنے شروع ہو گئے, اور خوب خیالات آ رہے ہیں کیونکہ ابھی توجہ ہی نہیں نماز میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں توجہ نماز میں اگر نہیں ہوگی تو یہ خیالات آئیں گے ہی آئیں گے. مگر آپ یقین کریں, میں کہہ رہا ہوں اس کے بھی تو ابھی آگے سیکنڈ سٹیپ ہے, معنی سمجھتے ہوئے, اس کی پھر روح ہے, پھر اس کے پھر عمل ہے, یہ آگے سارے سٹیپ ہیں. ابھی تو ترجمہ خالی عربی دیکھا جا رہا ہے, پھر اس کے معنی سمجھے جائیں گے, پھر معنی کے بعد اس کی روح سمجھی جائے گی, پھر روح کے بعد اس پہ بیلیف ہونا چاہیے, پھر اس پہ عمل, پھر نماز کھڑے ہوں گے تو روتے ہوئے جائیں گے آپ. ابھی تو یوں کھڑے ہوئے, ابھی تو سمجھو عربی نظر آ رہی, وہ بھی نہیں نظر آ رہی, تو آپ کے ذہن میں خیالات ہی خیالات ہیں, اور وہ کہہ رہے وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تو گمراہ ہے اور ان کے راستہ بھی نہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح جس طرح نماز کا حق ہے سمجھنے کا اور تعلق کرنے کا, تو یہ سب ایسی بس منافقت کی نمازیں ہیں. تو مطلب خالی یہ فرض آپ پہ کوئی زبردستی ڈال دی گئی, یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے نبی اور رسول اور تمام اللہ نے ذریت آدم اور نبیوں پہ انعام کیا سب. وہ جب نماز تلاوت سنتے تھے رحمان کی آیتیں تو وہ سجدے میں روتے ہوئے جاتے تھے. یہ ڈیولپ کرنا ہے اپنے کیریکٹر, تب آپ کو پتہ چلے گا. سورہ الماعون 107 4 5 6 فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. سورہ المدثر 74 42 43 مَا سَلَكَكُمْ فِي السَّقَرِ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. القیامہ 75 31 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. پس تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غیر متوجہ بے پرواہ ہیں, وہی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. کہ تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی, وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. بس نہیں اس نے حق کی تصدیق کی اور نہیں صلاۃ نماز قائم کی. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تباہی ان نمازیوں کی جو اپنی صلاۃ پر متوجہ نہیں ہے, غیر متوجہ بے پرواہ سے پڑھ رہے ہیں, ان کو پرواہی نہیں ہے, بس نماز تو پڑھ, بے پرواہی. وہی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. تو آپ اگر سمجھیے اگر زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہر زمانے میں ٹائم فیکٹر ہے, ایک وقت ہوتا ہے جہاں سے آپ نے زندگی چینج کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پرانے گناہ معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی ماں کے پیٹ سے تو کوئی صحیح سیکھ کے نہیں آتا نا. ہر زمانے میں ہر ایک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اس کو یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میرا ٹائم گزر رہا ہے, میں اپنی زندگی صحیح کروں. تو وہ جو ٹائم فیکٹر ہے اس سے آپ صحیح کریں,
تاکہ آپ نمازی میں توجہ سے نماز قائم کریں، کیونکہ یہ سب آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر متوجہ سے اگر اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ میں ڈیوٹی پوری کروں اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ سے راضی، تو اللہ کو آپ کی اٹھک بیٹھک سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ کا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ قربت میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ آپ کی صلات تھوڑی، اللہ نے صلات ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، یہ ہے بیسیکلی۔ اور آگے لے کے تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، جیسے حق ہوتا ہے نمازیوں کا ویسے نہ تھے، بس نہیں اس نے حق کی تصدیق کی اور نہیں صلاۃ نماز کی۔ یعنی تصدیق کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں یا کوئی اور شخص، کوئی بھی آدمی جب اللہ کی آیت کا درس دے یا قرآن کا درس دے یا اسلام کی کوئی بات کر رہا ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ اس آدمی نے تصدیق کری اور نہ ہی صلاۃ قائم کی۔ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی بات بول رہا ہے تو اس کو پوچھا بھائی کہاں سے بتایا آپ نے، کہاں، کون سی صورت نمبر ہے، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کہاں سے بتا رہا ہے آپ یہ بات، لائیے تصدیق لکھا ہوا دکھائیے۔ تصدیق کریں اور صلاۃ بھی قائم کریں، یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہے لائف میں، بغیر تصدیق کے کبھی بھی زندگی نہ گزاریں۔ اب جناب سورہ الفرقان 25-74 آیت، اس میں یہ دعائیں ہیں، دونوں دعائیں ہیں، صرف دعائیں ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ دعا میں دیکھیے کیا لکھا ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج، ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کو اور آیتوں پر بلیف اور عمل کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے رب ہمارے، ہم کو گرانٹ کر دے یا ہم کو ہماری ازواج کو اور ہماری ذریات کو کیا بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ کون؟ ہماری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر اور ان کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم متقی لوگوں کے لیے کیا بن جائیں؟ او ہو آپ یقین کریں پوری زندگی مقتدی ہے وہ آدمی۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ آیت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو مین کریں، آپ مین کرنے کا مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، تو ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہے آیات، اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھوں اور سمجھوں، میرا اس طرح کمیونیکیشن ہو، اس طریقے سے میں صلاح قائم کروں کہ میں آگے امامت کروں۔ پوری زندگی مقتدی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا سوائے خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، صرف سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، اتحیات اور درود پڑھ کے السلام علیکم، سارا کام تو امام کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑی کہ آپ کو مسجد کا امام بن رہا ہے، نماز کے اندر امام بن رہا ہے، اور اکیلے پڑھیں۔ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اکیلے پڑھیں گے تو ایک آیت یاد کریں گے، اس کی روح سمجھ میں آ جائے، پھر دوسری آیت یاد کریں گے، پھر اس کی روح سمجھ میں آ گئی، پھر اسی طرح عورتوں میں امامت کریں، عورتوں میں امامت، یہ نہیں کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتیں بھی عورتوں میں امامت کر سکتی ہیں، ان کو بھی امام بننا ہے، مگر مردوں کی نہیں، ساتھ نہیں کر سکتی وہ۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ امامت کرتے ہیں۔ آج آپ نے ایک آیت یاد کری، 2 آیتیں یاد کری، اس کو آپ نے دہرایا، پھر آپ نے تھوڑے دن کے بعد پھر کوئی اور آیت یاد کری، تو کیونکہ آپ نے ایک آیت سے دوسری آیت اور دوسری سے تیسری، اور زندگی پر اگر اس طرح کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو جائے، اس کی روح سمجھ میں آ جائے، پورا تو بہت بڑی بات ہے، تھوڑا بہت جتنا۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ جو چیز ہے نا، آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ یہ میں بات کروں جو چھوٹے لوگ ہیں، ان بڑے جو زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں آگے، ان کا کام ہے کہ اس طرح سمجھنا، آگے بڑھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آگے آیتیں یاد آتی جائیں گے، سمجھ، یہ اس کا پروسیجر ہے نماز کا، کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اور پھر امامت کرے، اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ 14 ابراہیم، اس کی 14 اور 40 اور 41، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے رب مجھے اور میری ذریت سے صلاۃ نماز پر قائم رہنے والا بنا دے، ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے، ہمارے رب روز حساب میری اور میری والدین کی اور مومنوں کی مغفرت کر دے۔
اب آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ مقام ابراہیم ہے اللہ کے گھر میں، مقام ابراہیم سے مصلی لینا وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ، وہ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ قائم کرا دے، اور ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ قائم کرا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اور میری دعا قبول کر لے۔ آپ مجھے بتائیے 5 ٹائم کی نماز میں آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ قائم پڑھ رہے ہیں، اور یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور کہہ رہے ہیں ان کی نمازیں کچھ اور تھی، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ یہ نماز جو اللہ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے ذریت، اور کہہ رہے ہیں رب اے رب مجھے قائم کر دے صلاح پہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور میں بھی صلاۃ میں انہی کے نام سے یہ تلاوت کر رہا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر، ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا قبول کر لے۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام اور اپنی وہ ذریت کے لیے کہہ رہا ہوں ان کو نماز کا نہیں پتہ تھا، ان کی نماز کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اور وہ دعا کو کہنا میری قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، ان کے نام سے مقام ابراہیم مصلی بنا دیا، ان کو امام بنا دیا، مسجد اللہ کے گھر میں ان کا نام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی دعا قبول لی، ان کی نماز نہیں تھی۔ کہہ رہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، ان کے نام سے مصلی قائم ہے، کہہ رہے ہیں وہ نماز ان کی نہیں تھی، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ تو واقعی آپ کی نماز کچھ اور ہے، اللہ کی نماز جو اللہ نے نماز بھیجی، جو اللہ کے نماز مسجد حرام میں قائم ہے، وہ آپ کی ہے ہی نہیں، خود آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین، اور مومن کی، یوم یقوم الحساب، اور حساب والے دن۔ تو یہ آج کا لیکچر جو تھا قرآن کیا کہتا ہے نماز کے بارے میں ختم ہوا، دعا تھی اس کی، تو انشاءاللہ سوال جواب۔